السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کیوریس مائنڈز۔ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آزادی کے 75 سال بعد بھی ہم ایک جمہوری ریاست اور نظام کو مستحکم کیوں نہیں بنا سکے۔ ہماری اس پولیٹیکل کرائسس کی کیا وجوہات ہیں اور اس انسٹیبلٹی میں عدلیہ نے کیا کردار ادا کیا۔ ناظرین، کامیاب جمہوریت کے لیے حکومت کے ہر آرگن انکلوڈنگ جوڈیشری، بیوروکریسی اور ملٹری کو اپنا ایکٹیو رول ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ریاست مضبوط ہوتی ہے۔ پاکستان کے حکومتی اداروں کی آپس میں بے قاعدگی اور دراڑ کی وجہ سے ایک کمزور جمہوری ریاست تصور کیا جاتا ہے۔ ہماری بیوروکریسی اور ملٹری نے جوڈیشری کی مدد سے کئی بار الیکٹڈ اسمبلیز توڑی ہیں اور ہماری تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کولونیل دور سے لے کر اب تک ہماری جوڈیشری اور انتظامی اداروں کا سیاسی گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی وفات کے ساتھ ہی پارلیمانی جمہوریت میں بگاڑ کا آغاز ہو گیا اور حکومت کے سارے اختیارات گورنر جنرل نے استعمال شروع کیے، جو کہ ہماری جمہوریت کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک تھا۔ سیاسی معاملات میں جوڈیشل ایکٹیویزم کا آغاز مولوی تمیز الدین کیس سے شروع ہوا، جو کہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم نے سیاسی معاملات کے مداخلت کے لیے نظریہ ضرورت کو گراؤنڈ ریزن کے طور پہ استعمال کیا، جو کہ ایک لیگل بلیک ہول ثابت ہوا اور ہمارا سیاسی نظام آج تک اس سے باہر نہیں آ سکا۔ عاصمہ جیلانی کا کیس ہو یا بیگم نصرت بھٹو کا، حاجی سیف اللہ کا کیس ہو یا محترمہ بے نظیر بھٹو کا، یا افتخار احمد سے لے کے نواز شریف کے پاناما لیکس تک، ہماری تاریخ پولیٹیکو جوڈیشل ایکٹیویزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کسی بھی ریاست کا سروائیول رول آف لا پر منحصر ہے۔ 70 سال کی مینیپولیشن اور ایکسپلویٹیشن کے بعد ہم اسی کراس روڈز پر ہیں۔ کسی بھی کامیاب آئینی جمہوریت میں جوڈیشری اس ریاست کے کانسٹیٹیوشن اور شہریوں کے حقوق کی کسٹوڈین ہوتی ہے، اور اس کے لیے عدلیہ کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ جب تک سیاستدان اپنے پولیٹیکل نیچر کے مقدمات عدلیہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں اور وہ ملٹری اور جوڈیشری کی طرف مدد کے لیے دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیز جمہوریت کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ مونٹسکیو، جو کہ ایک پولیٹیکل فلاسفر ہیں، انہوں نے سیپریشن آف پاورز کی تھیوری دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن سیپریشن آف پاورز اور پرنسپل آف چیک اینڈ بیلنس ہے۔ جب تک ہمارے ملک میں عملی طور پر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا، تب تک ہم ایک آزاد اور جمہوری ریاست قائم نہیں کر سکتے۔ والسلام۔